ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے پتی اور اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کی ساس اور اس کا پتی اس کو کچھ خاص زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کو ذلیل کرنے کے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ وہ یہ سب چپ چاپ سہتی رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کے ماں باپ بہت غریب تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ جہیز نہیں دے پائے تھے، اور اسی بات کو لے کر اس کی ساس اسے تانے مارتی رہتی تھی۔ ٹونی کا ایک بھائی تھا جس کا نام بنٹی تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا اپنی بہو کو اپنے پاس بلا کر کہتی ہے، بہو ادھر آؤ، میری بات سنو، آج میری سہیلی آ رہی ہے اور یہ گھر کی صفائی کر دینا اور ساتھ ساتھ کچن بھی صاف رکھنا، اور ہاں، اور کھانے میں کچھ اچھا سا بنا لینا، اور اس کے بعد چائے کا بھی انتظام تم نے کرنا ہے۔ میری دوستیں یہاں سے خوش ہو کر جانی چاہیے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ویسے تم کم جہیز لا کر میری ناک ہی کٹوا دی ہے۔ ٹونی اپنی ساس کی باتیں سن کر اداس ہو جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر شام ہو جاتی ہے، رانو چڑیا کی سہیلیاں آ جاتی ہیں۔ تبھی وہ اپنی بہو کو آواز لگاتی ہے، ارے او بہو، میری سہیلیاں آ گئی ہیں، ان کے لیے چائے اور کھانا لے کر آؤ۔ ابھی لائی ماں جی۔ ٹونی سب کے لیے چائے کھانا لے کر آتی ہے اور ان کو پروس دیتی ہے۔ آنٹی، یہ سموسہ چاٹ لازمی کھائیے گا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔ پھر وہ سب سموسہ چاٹ کھانے لگتی ہیں۔ ارے رانو، تو بہت خوش قسمت ہے، تیری بہو تو اتنے مزیدار سموسہ چاٹ بناتی ہے، میری بہو تو مجھے پوچھتی بھی نہیں ہے، تو بہت خوش قسمت ہے، تیری بہو تجھے پوچھتی ہے، تجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر دیتی ہے، اس کے ہاتھ میں تو جادو ہے، جادو۔ مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا، یہ گھر کی چاٹ بنی ہوئی ہے، اتنی مزے کی سموسہ چاٹ میں نے زندگی میں نہیں کھائی۔ ہاں رانو، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ۔ ٹونی بہو، ایسا کرو، یہ کارنر پہ تم چاٹ والا کھول لو، ہم روز تم سے چاٹ کھانے آئیں گے، تمہاری دکان بہت چلے گی، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ ٹونی چڑیا کی اتنی تعریف سن کر رانو چڑیا جل جاتی ہے۔ ٹونی، تم یہاں پر کیا کھڑی ہو؟ جاؤ برتن دھو جا کر۔ تم میری بہو کی اتنی تعریف نہ کرو، ساتویں آسمان پر چڑھ جائے گی اب یہ۔ تھوڑی دیر بعد سبھی سہیلیاں چلی جاتی ہیں۔ اتنی بھی اچھی نہیں بنی تھی تمہاری چاٹ، میری سہیلیوں کو تعریف کرنے کی عادت ہے، وہ اوپر اوپر سے کرتی ہیں، اندر سے وہ برا برا ہی کہہ رہی تھی۔ اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ٹونی چڑیا اپنے پتی سے کہتی ہے، او جی، مجھے 2000 روپے چاہیے، آپ مجھے دے دیں۔ 2000 روپے؟ کیا کرو گی اتنے پیسوں کا؟ وہ جی، میرے بھائی بنٹی کی برتھ ڈے آنے والی ہے، میں نے اس کو وش کرنا ہے اور اس کے لیے گفٹ بھی لینا ہے۔ یہ لے 200 روپے، اپنے بھائی کے لیے کوئی سستی والا گفٹ لے لینا۔ بھائی کو اتنا مہنگا گفٹ دے رہی ہے، یہ اس میں تو کچھ بھی نہیں لائی تھی، اور بھائی کو دیکھو مہنگے گفٹ دینے ہیں اس نے۔ اس کو 100-200 والی لنڈے کی شرٹ لا دینا، وہ اسی میں خوش ہو جائے گا۔ ٹونی وہ پیسے لیے بنا ہی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر اگلے دن وہ سونے کی اپنی انگوٹھی بیچ کر اپنے بھائی کے لیے لاڈو کی گھڑی لے کر آتی ہے۔ جب رانو چڑیا یہ سب دیکھتی ہے تو وہ اپنے پیسے چوری ہونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے۔ ببلو، ببلو، یہ دیکھ، تیری پتنی نے میرے پیسے چرا لیے، اب میں اس چورنی کو ایک پل بھی اس گھر میں نہیں ٹکنے دوں گی، اور اپنے بھائی کے لیے یہ لاڈو کی گھڑی لے آئی ہے، پتہ ہے یہ کتنی مہنگی ہوتی ہے، یا تو اب یہ اس گھر میں یہ رہے گی یا میں، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کس کو نکالتے ہو، اپنی ماں کو جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تمہیں اس قابل بنایا، یا اس کلموہی کو؟ ماں جی، ماں جی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، ماں جی مجھے معاف کر دے، ماں جی میں نے اپنی رنگ بیچی ہے، اپنے بھائی کا گفٹ لینا تھا۔ ٹونی چڑیا بہت منتیں کرتی ہے، لیکن اس کی ساس اور اس کا بیٹا کسی بات کو سننے کو تیار نہ تھے، وہ اس کو مار پیٹ کر باہر نکال دیتے۔ ٹونی چڑیا روتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے اور اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ میری بہنا، آپ روئیں نہ، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھیا،
मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ पर एक भी चाट की दुकान नहीं है। मैं सोच रही हूँ आप मुझे एक ठेला ले दें और फिर मैं वहाँ पर चाट की दुकान खोल लूँगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूँगी। टूनी का भाई अपनी बहन का पूरा साथ देता है, उसे एक ठेले की दुकान खोल के देता है। टूनी चिड़िया अपने समोसा चाट की एक दुकान खोल लेती है और जल्द ही वो दुकान बहुत फेमस हो जाती है। और अब तो दूर दूर जंगल से भी पंछी आकर इसकी चाट खाना पसंद कर रहे थे। और अब तो टूनी चिड़िया की आमदनी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। टूनी बहन, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बहुत मज़े की चाट बनाती हो आप। कुछ दिनों बाद जब टूनी चिड़िया की सास को पता लगता है कि अब वो अच्छा खासा कमाने लग गई है और फिर उसके दिल में लालच आता है। वो टूनी चिड़िया को मनाने उसके भाई के यहाँ जाती है, पर अब टूनी चिड़िया ससुराल जाने से इनकार कर देती है। हाँ जी, आपने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने भाई के घर बहुत खुश हूँ और प्लीज़ अब आप जाएं यहाँ से, वापस ना आइएगा। टूनी चिड़िया की सास और पति खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं और फिर टूनी चिड़िया का कारोबार तरक्की करने लगता है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।